کرام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کر رہا ہوں کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، اور لے کر گلزار طیبہ کی گل کی مہک، لے کر گلزار طیبہ کی گل کی مہک، مشک بارے خطابت چلے آئیے۔ بیٹھ کے میں ہے نا بیٹھ جاؤ اے آگے سے ہٹے ہوئے ہٹے آگے سے بس چلا ہو جاؤ ایک دن چار ہاتھ بٹھا دے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى في مقام الثاني يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان وقال تبارك وتعالى في مقام الثالث وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز ساتھیوں اور اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام اور پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کا انتہائی احسان ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا انتہائی فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک دینی مجلس کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس طرح اس کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ ایمان والو اگر تم شیطان کے نقش قدم پر چلے گے تو شیطان تم کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ اور دوسری آیت کریمہ کے اندر قرآن کریم اس کا نقشہ اس طریقے سے کھینچتا ہے کہ اگر تم شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلو گے بلکہ تم اللہ کے تقوی پر چلو گے اور اللہ کی بات مان کر کے چلو گے تو آپ سیدھے راستے پر اور صراط مستقیم پر ثابت قدم سے چل سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والے بندوں کو اللہ سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ ان کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر اللہ سمایا ہوا ہوتا ہے اور ان کے دلوں پر اللہ چھایا ہوا ہوتا ہے۔
عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ایک آیت جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، یعنی کہ تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تقوی والے بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتے ہیں متقی لوگوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتے ہیں اپنے نیک بندوں سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا جو بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو جو سجایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو سجایا ہے، اس انسان کو جنات کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کے لیے آخرت تیار ہوتی ہے، آخرت میں آپ کے لیے جنت تیار ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو بنایا ہے اور دنیا کے اندر انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے ایک وقتی طور پر، ایک عارضی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو قائم کیا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا ایک دن فنا ہوگی اور ایک دن یہ دنیا ختم ہو کر کے رہے گی۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا اس کائنات کا نظام آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک انسان دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے اور ایک دنیا سے جاتا ہے، کبھی کوئی مرتا ہے تو کوئی پیدا بھی ہوتا ہے۔ ہم اس آمد و رفت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اللہ کی عبادت سے اتنے غافل ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے طریقے ہوتے کیا ہیں، اللہ کے طریقے ہوتے کیا ہیں، اللہ نے کتنے وقت کی نماز دن میں فرض کی ہے۔ آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کو ایک پہلا کلمہ یاد نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پہلا کلمہ یاد نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جس کے صدقے میں یہ دنیا بنی ہے اور جس کے وسیلے میں یہ دنیا بنی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے پاس وہ بھی جا چکے ہیں، وہ بھی موجود نہیں ہے۔ ان کا نام گرامی کیا ہوتا ہے؟ اگر ان کے بارے میں کہوں کہ آمنہ کا لاڈلا پتھا تاجدار شاہ بدر حنین، آمنہ کا لخت جگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جس ذات کے صدقے میں یہ دنیا بنی ہے، اور یہ دنیا جس ذات کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے تیار کی۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے نظام کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے نظام کو، اس کائنات کے نظام کے اندر ایک منٹ نہیں بلکہ سیکنڈ نہیں بلکہ پلک جھپکنے کے وقت کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، اور اس کائنات کے نظام کو کوئی اور نہیں چلا رہا ہے بلکہ وہ ذات چلا رہی ہے جسے رب العالمین کہا جاتا ہے، جسے خالق کائنات کہا جاتا ہے، جسے رزاق کہا جاتا ہے، جو رزق دیتا ہے، جو پیدا کرتا ہے، جو موت دیتا ہے، جو زندگی دیتا ہے۔ یہ کائنات وہ چلا رہا ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی چاہے کہ بارش برسا سکوں تو نہیں برسا سکتا ہے، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ سورج ادھر سے نکلتا ہے اور ادھر جا کر کے غروب ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی ایسا ہے کہ ایک دن بھی اس سورج کو ادھر سے نکالے اور ادھر غروب کر دے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی دفعہ بادل
وہ بادل جو پانی سے لدے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بادل اس وقت جب کہ آپ کی کھیتی کو، آپ کی اس زمین کو جسے پانی کی شدید ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ بادل جو پانی سے لدے ہوئے بادل ہوتے ہیں، جو پانی سے لدے ہوئے سیاہ بادل ہوتے ہیں، وہ بادل آپ کی اس کھیتی سے اور آپ کی اس زمین سے جسے پانی کی شدید ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ کی اس کھیتی سے گزرے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے سوا ان بادلوں سے ایک ٹپکا پانی یا ایک قطرہ پانی لے لے۔ عزیزان محترم، آج کے اس دور میں ہم مسلمان اللہ کی ان تمام نعمتوں کی ناشکری پر اترے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال کر رکھا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے طریقے سے زندگی نہیں گزارتے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ آپ نبی کی اس سنت کو کہ جس کے بارے میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ آپ داڑھی کو کٹاتے ہیں، آپ نبی کی اس سنت کا جنازہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ جو کہ داڑھی کٹا رہا تھا، اس کے پاس سے جس وقت ایک عالم کا گزر ہوا تو اس نے اس کو کہا کہ آپ داڑھی کٹا رہے ہیں یا علیہ السلام دل چھین رہے ہیں۔ فارسی کا مقولہ ہے، اس نے کہا کہ داڑھی کٹا رہا ہوں، لیکن نہیں، اس عالم نے کہا کہ یاد رکھنا، کان کھول کر کے سن لے کہ تو داڑھی نہیں کٹا رہا ہے، تو نبی کا دل چھین رہا ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم داڑھیوں سے دور ہیں، ہم نبی کی سنت کا جنازہ نالی میں بہاتے ہیں، ہم نبی کی سنت کو چہرے پر سجانا نہیں چاہتے۔ آخر آپ اس دنیا سے جائیں گے، علماء لکھتے ہیں کہ قبر کے اندر جس وقت اس بندے کا جنازہ رکھا جاتا ہے کہ جس کے چہرے پر نبی کی سنت نہیں ہوتی، نبی کی سنت کا جنازہ اس کے چہرے سے نکلا ہوا ہوتا ہے، تو سمجھ لینا کہ قبر کے اندر اس کا چہرہ اللہ کے نبی کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ سب اس بات کا عہد کریں کہ آپ سب کو نبی کی سنت کے طریقے پر چلنا ہے اور نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن کو پڑھائے، جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ عزیزان گرامی، یہ مدرسے اور یہ مسجد جو کہ آپ کے محلے اور آپ کی بستی کے اندر قائم کیے جاتے ہیں، ان میں کوئی اپنا ذاتی کام نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اندر آپ کے بچوں کو وہ چیز سکھائی جاتی ہے جو کہ آپ گھر رہ کر کے نہیں سکھاتے۔ بہت سے لوگ مدرسوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، میں ان سے سوال کروں گا، کیا آپ اپنے بچے کو جس کو آپ اسکول کے اندر بھیجتے ہیں، آپ اسکول کے اندر بچے کو بھیجیں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے یہ کہنے کا حق ہے اور میں یہ کہوں گا کہ آپ اس اسکول میں پڑھنے والے بچے کا مقابلہ ایک مدرسے کے اندر پڑھنے والے طالب علم سے کرائے۔ کیا اسکول میں پڑھنے والا بچہ جو کہ ڈگری یافتہ ہوتا ہے، 12ویں وہ کیے ہوئے ہوتا ہے اور کیا کیا وہ کیے ہوئے ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن میں اس حافظ کی گارنٹی لیتا ہوں جو کہ صرف حافظ ہوتا ہے، مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ ایک ناظرہ خاں بھی اس ڈگری یافتہ اسکول کے فارغ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کیسا مقابلہ کرے گا؟ آپ میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کے جنازے نماز پڑھانے کی بات آئے تو اسکول کا فارغ جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتا ہے کہ میت کے جنازے میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے، دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک مدرسے کا طالب علم جو کہ صرف ناظرہ ہوتا ہے، جب آپ اس کو کہیں کہ جنازے کی نماز پڑھائیں تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا اور آج میں آپ
سے رات کی تنہائی میں یہ بات کہہ کر کے جاؤں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول پڑھائیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو افسر بنائیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ داروغہ بنائیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرنے سے پہلے، آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم دیں، اور قرآن کریم چاہے آپ اس کو حفظ پڑھائیں یا ناظرہ پڑھائیں، اس سے آپ کے ساتھ کوئی بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ سے میں ضرور کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اس بچے کو جس کو آپ اسکول میں بھیجتے ہیں، جس کو آپ اسکول میں داخلہ دلاتے ہیں، آپ اللہ کے واسطے اس بچے کو اسکول بھیجنے سے پہلے آپ اس کو وہ سکھائے، وہ کتاب سکھائے جو کہ تمام کتابوں میں افضل ہے، وہ کتاب کہ جس کو پہاڑوں نے انکار کر دیا، پہاڑوں کے اوپر اتارنا چاہا لیکن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اس کتاب کو کس نے قبول کیا ہے، اس کتاب کو کس نے برداشت کیا ہے، کس کے اوپر وہ کتاب اتری ہے؟ ارے وہی ذات ہے کہ جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ آمنہ کا لاڈلا ہے، وہ بدخواہ تاجدار ہے، وہ شاہ بدر حنین ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی کی ایک بات پر بلکہ اللہ کے نبی کی چال پر آپ تبصرہ کرنا چاہیں اور آپ بحث کرنا چاہیں، آپ کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، رات اور دن ختم ہو سکتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی چال مبارک، آپ علیہ السلام کے چلنے پر آپ تبصرہ نہیں کر سکتے۔ وہ صفات اللہ نے اپنے نبی کے اندر رکھی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سانچے کے اندر ڈھال کر کے اپنے رب کائنات، اپنے نبی آخر الزمان آمنہ کے لاڈلا بدخواہ تاجدار شاہ بدر حنین کی پرورش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنانے کے بعد اس سانچے کو توڑ دیا ہے کہ جس سانچے کے اندر ڈھال کر آپ نے اپنے رب کائنات نے اپنے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن کریم، جس قرآن کریم کے اوپر آپ سے بحث کر رہا ہوں، جس قرآن کریم کے اوپر آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، اسی کو دوسری طرف آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها، کہ قیامت کے دن جب صاحب قرآن یعنی حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تو آخری آیت پر پہنچے گا۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ کس کے لیے ہے؟ یہ مقام اور مرتبہ اسکول میں پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مقام اور مرتبہ آپ علیہ السلام جس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے یہ مرتبہ اور یہ مقام اس بندے کے لیے بیان فرمایا ہے کہ جس کو یقال لصاحب القرآن کہا جائے، قرآن کریم کا حافظ اس کو کہا جائے، قرآن کریم کا پڑھنے والا اس کو کہا جائے۔ عزیزان محترم، یہی وہ قرآن ہے کہ جو آپ کو والدین کی خدمت کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو آپ کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ سکھاتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو آپ کو رہتی دنیا تک کا طریقہ سکھاتا ہے، یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے رحیم مادر سے لے کر قبر کی رحم تک کے آداب آپ کو سکھائے ہیں، یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے بڑوں کے ساتھ اور چھوٹوں کے اوپر شفقت اور بڑوں کے ساتھ اس نے سلوک کا طریقہ سکھایا ہے، یہی وہ قرآن ہے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آ کر کے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ کے نبی، اے آمنہ کے لاڈلے، میں نے اپنی ماں کو گھر سے پیدل چل کے حج کروایا ہے،
کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ لیکن قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتا ہے اور آپ علیہ السلام کی زبان مبارک اس کو یوں بیان فرماتی ہے کہ ارے ماں کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، تو نے اس ماں کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے جو ایک مرتبہ تیرے پیٹ میں کروٹ بدلنے سے کرتی تھی۔ لیکن آج جب کوئی بندہ کوئی فنکشن سجاتا ہے، کوئی شادی وغیرہ کرتا ہے، کوئی بڑی پارٹی کرتا ہے، کبھی مال میں جاتا ہے تو والدین کا ہاتھ نہیں پکڑتا ہے بلکہ وہ اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر کے اس پارٹی میں جاتا ہے۔ ارے میں کہوں گا یہی وہ والدین ہیں، یہی وہ ماں ہیں کہ جس کے پیٹ میں تیرے یہ ہاتھ بنے ہیں، کہ جس ہاتھ سے تو آج اپنی ماں کا اپنے باپ کا گٹا نہیں پکڑ رہا ہے بلکہ تو ان ہاتھوں سے اپنے اس دوست کا گٹا پکڑ رہا ہے جو مصیبت کے وقت تیرے کام نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ آپ کے اوپر ایسی دولت رکھی ہے، ایسی نعمت آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ آپ کا دوست جس وقت آپ کے اوپر کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی آپ کے اوپر آ کر کے پڑے گی تو دوست آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے الگ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس وقت کوئی آپ کا ساتھ دے سکتا ہے اور وہ کوئی ذات ہے تو اس کے بارے میں کہوں گا کہ وہ والدین کی ذات ہے، جس کے بارے میں آمنہ کے ناظر نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ کہیں گے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے کہاں ہے؟ کوئی دکھا سکتا ہے؟ ارے میں اس کے بارے میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا کہ ایک حضرت گزرے ہیں، ایک مرتبہ وہ اپنی ماں کے ساتھ مکے کے اندر طواف کر رہے تھے تو طواف کرتے وقت انہوں نے دیکھا، انہوں کے ذہن میں ایک بات آئی کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ آخر میں دیکھوں تو صحیح کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے کہاں ہوتی ہے؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے سنی ہے لیکن دیکھی نہیں ہے۔ آخر آج تو میں ایسی جگہ ہوں، ایسی مقدس جگہ ہوں کہ جہاں کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ وہاں کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو ان حضرات نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا، اپنی امی جان سے کہا کہ امی جان، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ آخر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کہاں؟ آخر مجھے دکھا تو دیجیے۔ اللہ کی طرف حضرت متوجہ ہوئے لیکن اللہ نے جواب دیا، اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بندے، جتنی دیر میری طرف متوجہ ہوا ہے ایک مرتبہ اپنی ماں کو کہہ دے کہ ماں، آمنہ کے لاڈلے نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ آخر تو جنت دکھا دے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے کہاں ہوتی ہے۔ تو سنیے ماں نے کیا فرمایا، ماں کیا کہتی ہے اس بیٹے کے بارے میں جو کہ اپنی ماں سے جنت کا دیکھنے کا سوال کر رہا ہے، قدموں کے نیچے جنت دیکھنے کا سوال کر رہا ہے۔ ماں نے کہا، ماں کا رخ اللہ کی طرف ہوا، اللہ کی طرف ماں متوجہ ہوئی۔ ماں نے کہا، اے اللہ، میرا بندہ آپ کی اس مقدس جگہ اور آپ کے اس مقدس ٹھکانے پر جہاں کے لیے دنیا ترستی ہے، جس جگہ جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں اور جس جگہ جانے کے بعد لوگ واپس آنے کا دل نہیں کرتے ہیں، میں آج اس جگہ کھڑی ہو کر کے آپ سے دعا کرتی ہوں کہ آج میرے بندے کو تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت دکھا دے۔ ماں نے دعا کی، اللہ کی طرف ماں کی دعا گائی، عرش الہی پر ٹکرائی، اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بندے، کھڑا کیا ہے، دیکھتا کیا ہے؟ ماں کا قدم اٹھا اور دیکھ ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ تو اس وقت حضرت نے ماں کے قدم کو اٹھایا اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت دیکھی ہے۔ تو کون کہتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہوتی ہے؟ آپ علیہ السلام کی بات چھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔
آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ، آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات سچی ہوتی ہے، اور اسی کے مصداق ہیں وہ حضرت کہ جنہوں نے الجنت تحت اقدام الامہات کا مقصد اور اس کا مطلب اچھی طریقے سے اپنی آنکھوں سے اس کعبہ شریف کے اندر اس جگہ پر دیکھا ہے کہ جہاں جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ عزیزان محترم، میں آپ سے کہوں گا کہ آج کے اس دور میں ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ مہینے پہلے، بلکہ مہینہ نہیں دن پہلے، کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی مسجدیں بند ہو چکی تھی، آپ کو مسجدوں کے اندر گھسنے کی اجازت نہیں تھی، آپ کی مسجدوں کے اوپر تالے لگا دیے جاتے تھے، نماز کے وقت میں آپ کو مسجدوں میں گھسنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ آپ کے ننھے ننھے سے بچے، آپ کے ننھے ننھے سے بچے جن کو آپ دیکھتے تھے اس وقت میں کہ جس وقت میں مدرسے بند تھے اور یہ آپ کے بچے صبح گھر سے نکلتے تھے اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آخر بچہ ہے کہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی طرف، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر سے ایک مرتبہ پھر دیکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہم کو موقع دیا ہے کہ ہماری مسجدیں آباد ہیں، ہمارے مدرسے دوبارہ سے چالو ہو چکے ہیں۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کے جو ننھے ننھے سے پودے ہیں، ارے وہ ننھے پودے کہ جس کے بارے میں دل خیر آبادی کہتے ہیں کہ ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا، ارے ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ موڑ دے گا۔ تو اسی کے بارے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کے وہ ننھے سے پودے جو کہ ابھی چھوٹے پودے ہیں، ابھی بڑے نہیں ہوئے ہیں، ابھی کچھ جانتے نہیں ہیں، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ان کو مدرسے کے اندر بھیجیں۔ آپ کی وہ بچیاں جو آپ کی چھوٹی بچیاں ہیں، آپ کی جو چھوٹی بچیاں ہیں، آپ ان کو مدرسے کے اندر بھیجیں۔ آپ کے لیے مدرسے قائم ہیں، آپ دیکھیں گے ادھر بچوں کا مدرسہ ہے، ادھر بچیوں کا مدرسہ ہے، دونوں مدرسے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ کوئی آپ کے بچوں کو مدرسے میں داخل کرنے سے انکار نہیں کرے گا، لیکن شرف اور غیرت پہلے آپ کو آنی چاہیے کہ آپ کے دل میں ان کو پڑھانے کا شوق اور ان کو پڑھانے کا جذبہ آپ کے دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو جس وقت میں آپ کے والدین اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور اس دنیا سے آپ کے والدین ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتے ہیں، اور اس وقت کے بعد آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سامنے نہیں رہے گا، آپ کے والدین کا جسم آپ کے سامنے نہیں رہے گا، وہ والدین آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، یا آپ کا کوئی بھائی آپ کے پاس سے رخصت ہوتا ہے، آپ کی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، لیکن وہ والدین اور وہ بھائی جو کہ آپ سے آج کے بعد ملاقات نہیں کرے گا، کوئی خدمت آپ سے آج کے بعد نہیں کرائے گا، میں آپ سے کہوں گا کہ والدین کی ولادت کی خدمت کہ جس کے بعد والدین آپ سے کوئی خدمت کا مطالبہ نہیں کریں گے، وہ بھائی جو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ آپ سے کوئی خدمت کا مطالبہ نہیں کرے گا، لیکن اس کی وہ خدمت جو کہ لاش خدمت ہوتی ہے، یعنی کہ والدین کو نہلانا اور والدین کو غسل دینا، والدین کی صرف لاش خدمت ہوتی ہے، اس کے بعد والدین آپ سے کوئی خدمت کا مطالبہ نہیں کریں گے، کسی خدمت کا مطالبہ والدین آپ سے نہیں کریں گے۔ لیکن آپ کو اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر جس وقت آپ بھیجیں گے تو آپ کو اس وقت کی سب چیزیں معلوم ہوگی، آپ کے بچے کو اس وقت کی سب چیزیں پتہ چلے گی کہ مدرسوں کے اندر والدین مدرسوں کے اندر مردوں کو نہلانے کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، مدرسے کے اندر نبی آخر الزمان کی حدیث پڑھائی جاتی ہے، آپ کی کلام پاک پڑھائی جاتی ہے، وہ کتاب کی جو تمام کتابوں میں
افضل ہے وہ کتاب آپ کو پڑھائی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، لیکن آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج ایسی گندی فضا میں گھوم رہا ہے اور ایسی گندی فضا پکڑ چکا ہے کہ جو کہ آج ہر گھر میں نہیں بلکہ ہر جیب کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن وہ چیز اگر کوئی انسان اچھے طریقے پر استعمال کرنا چاہے تو وہ چیز آپ کو گندی فضا میں نہیں لے جائے گی، آپ کو وہ چیز گندی فضا نہیں دکھائے گی، بلکہ شرط آپ کے لیے ہے کہ آپ اس فضا کا استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ فضا آپ سمجھ چکے ہوں گے، میں اس کا نام آپ کے سامنے نہیں کھولوں گا، بلکہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے، آپ کے پاس وہ چیز جیب کے اندر بھی موجود ہے اور وہ چیز آج ہر گھر کے اندر بھی موجود ہے۔ آخرکار کچھ ہمارے نوجوان بھائی مسکرا رہے ہیں کہ آخر وہ چیز ہے کیا، اس کا نام تو بتا دیجئے۔ چلے میں آپ کو بتا دے جاتا ہوں کہ اس کا نام ہے موبائل۔ وہ چیز ہے موبائل۔ اگر آپ موبائل کا استعمال کسی اچھے طریقے کی طرف کرتے ہیں، کسی اچھی فضا میں آپ موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو موبائل آپ کی رہنمائی کرے گا۔ آج کے اس دور میں موبائل کے اندر آپ چاہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ تو آپ کے موبائل کے اندر کھل جائے گا، آپ چاہیں کہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ آپ کے موبائل کے اندر کھل جائے گا، آپ کچھ بھی چیز اس کے اندر دین کی بولے تو کھل جائے گی۔ لیکن آخر آج اتنی توفیق کہاں ہے کہ آپ اس موبائل کا استعمال اس چیز کے اندر کریں کہ جس چیز کے بارے میں آخرت ہے۔ آپ نماز کے بارے میں موبائل کا استعمال کرنا چاہیں تو موبائل آپ کا ساتھ دے گا نماز کے طریقے کو بتانے کے لیے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت سننا چاہیں، قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے موبائل آپ کا ساتھ دے گا۔ لیکن آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج جن خرابیوں کو جنم دے چکا ہے، ان خرابیوں کا شمار اس وقت میں ممکن نہیں بلکہ غیر ممکن ہے۔ اس مختصر سے وقت میں ان بے حیائی کو شمار کرانا میرے لیے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ میں آپ سے ان خرابیوں میں سے آپ کو تھوڑی سی برائیاں گنواتا چلوں۔ آج کے اس دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن خرابیوں سے دو چار ہے، اس کے اسباب و وجوہات کیا ہے، ان سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدابیر ہے، ان کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں ہمارے معاشرے کے اندر جوان لڑکیاں، جوان لڑکے ایک کالج کے اندر بیٹھ کر کے، ایک بینچ کے اوپر بیٹھ کر کے، ایک ٹیبائی کے اوپر بیٹھ کر کے اپنے آپ کو اس طریقے سے ملا دیتے ہیں، اپنے آپ کو اس طریقے سے کھلا دیتے ہیں کہ ان کو کوئی کہنے سننے والا نہیں ہوتا ہے۔ میں کہوں گا کہ آج کے اس نازک دور میں تمام بے شرمیاں عام ہو چکی ہے۔ آپ کی نوجوان لڑکیاں کالجوں کے اندر جاتی ہے، شرم آنی چاہیے ان آپ کو کہ جو والدین اپنی جوان لڑکیوں کو کالجوں کے اندر بھیجتے ہیں اور غیر محرم مردوں کے بدن سے ان کے بدن کو ٹچ کرواتے ہیں، میں آج ان سے کہوں گا کہ شرم آنی چاہیے، ارے غیرت آنی چاہیے۔ عورت کی آواز بھی پردے کے اندر شمار ہوتی ہے، لیکن آج آپ اپنی جوان لڑکیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بھتیجیوں کو آج آپ اسکولوں کے اندر بھیجتے ہیں اور ان کے اوپر ایسی اسکولوں کے اندر جانے کے بعد ان کے اندر کوئی شرم اور کوئی غیرت باقی نہیں رہتی ہے۔ تو میں آپ سے آج یہ کہہ کر کے جاؤں گا کہ آپ اس برائی کو اپنے اندر سے ختم کریں۔ اسکولوں کے اندر آپ کو یا آپ کی بچی کو منہ ڈھانپ کر کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی اسکول میں ہو تو بتا دیجئے، میں بھی سن لوں گا۔ ہم نے تو آج تک جتنے بھی اسکولوں کا معائنہ کیا ہے اور جتنے بھی اسکولوں کے اندر ہم گھومے ہیں، ہم نے ہر کالج کے اندر چاہے لڑکے مسلم ہو چاہے لڑکے غیر مسلم ہو، کسی کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا ہے،
بلکہ سب ایک جیسی نظر آتی ہے۔ بلکہ آج کے اس دور میں ہماری مسلم بہنیں اور ہماری مسلم لڑکیاں آج کے اس نازک دور میں جس وقت میں اسکول کے اندر داخل ہوتی ہیں، جس وقت کالجوں کے اندر داخل ہوتی ہے اور غیر مسلم لڑکیوں میں بیٹھتی ہے، تو آپ ان کے اندر فرق نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ تو پھر وہ تعلیم کس کام کی ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ ضلع میرٹھ کے اندر یا ضلع مظفر نگر کے اندر یا آپ کسی بھی ضلع کی لسٹ اٹھائے، اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے کتنے لڑکے، آپ کے وہ کتنے لڑکے جنہیں آپ نے مدرسوں سے دور رکھ کر، جن کی جوانی کو آپ نے برباد کیا ہے، جن اولادوں کو آپ نے برباد کیا ہے، میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے وہ بندے، وہ آپ کے وہ لڑکے، آپ کے وہ بھتیجے، کتنے آپ کے وہ بیٹے افسر بنے ہیں، کتنے وہ داروغہ بنے ہیں، اور کتنے وہ فوج میں بھرتی ہوئے ہیں؟ میں آپ سے کہوں گا، لیکن آج کے اس دور میں ایک مدرسے سے فارغ حفاظ کرام صرف حافظ کی بات کر رہا ہوں، قاری کی بات نہیں کر رہا ہوں، مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ صرف حافظ کی بات کر رہا ہوں۔ ارے آج کے اس دور میں وہ حافظ جس نے صرف 30 پاروں کو اپنے دماغ کے اندر اور اپنے دل کے اندر سما لیا ہے، آج کے اس نازک دور میں وہ بندہ کامیابی کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے، بلکہ ناکامیابی کی دہلیز پر نہیں پہنچا ہے۔ آج کے اس دور میں ایک حافظ طالب علم، ایک حفاظ کرام جب کہ وہ کہیں جاتا ہے اور اگر وہ کسی مسجد میں امامت کرنا چاہے تو وہ امامت کرتا ہے، خواہ اس کی تنخواہ 5,000 یا 5,500 کیوں نہ ہو، اسی کے اندر اس کا گزر ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سے ہمارے بھائی، ہمارے مسلم بھائی، نوجوان لڑکے جو کہ اسکولوں سے فارغ ہوتے ہیں، اسکولوں سے ڈگری یافتہ ہوتے ہیں، لیکن جس وقت میں ان کی کوئی نوکری نہیں لگتی ہے، کوئی ان کے کام نہیں آتا ہے، تو اس کے بعد وہ آخر کیا کرتے ہیں؟ وہ کسی کام کاج کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان کو کسی اسکولوں میں پڑھانے کا من نہیں کرتا ہے، ان کو کسی اسکولوں میں پڑھانے کا من نہیں کرتا ہے۔ آخرکار آج کے اس دور میں بھی اگر مسلمان نہیں سمجھ سکیں گے اور آج کے اس نازک دور میں بھی مسلمان اپنے بچوں کو مدرسوں سے دور رکھیں گے، تو میں آپ سے کہوں گا اور آپ سے کہہ کر کے جاؤں گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے رات کی تنہائی میں آپ سے بات کہہ کر کے جاؤں گا اور آپ سے بات کہہ کر کے رخصت ہوں گا کہ آپ آج کے اس نازک دور میں بھی اگر اپنے بچوں کو، اگر اپنی بچیوں کو مدرسوں سے دور رکھو گے اور مدرسوں سے ان کو دور رکھو گے، مسجدوں سے دور رکھو گے، نماز کے اندر نہیں لے جاؤ گے، مدرسوں سے ان کو نہیں پڑھاؤ گے، قاعدہ ان کو نہیں پڑھاؤ گے، کلمہ ان کو نہیں سکھاؤ گے، قرآن ان کو نہیں سکھاؤ گے، تو میں آپ سے کہہ کر کے جاؤں گا، کان کھول کر کے میری یہ بات سن لینا، جس کان کے پردے سے میری یہ بات ٹچ ہو رہی ہوگی، میں اس کو کہوں گا کہ سمجھ لینا، آج سے آنے والی نسلوں کے دین کے اوپر آپ فاتحہ پڑھ دینا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو مدرسوں سے دور رکھیں گے، کالجوں کے اندر بھیجیں گے، تو سمجھ لینا کہ آپ کی آنے والی نسل، آپ کی آنے والی اولاد، آپ سے ہونے والی اولاد اور ان سے ہونے والی اولاد کہ جن کو آپ نے مدرسوں سے دور رکھا ہے، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ان کے دین کے اوپر فاتحہ پڑھیں۔ وقت کم ہے، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج جاتا ہے ساتھ تیری بزم سے، قاری خوشی صاحب، کہ آج جاتا ہے ساتھ تیری بزم سے، دعا کیجئے کہ خدا پھر ملائے وما علینا الا البلاغ۔